حضرت مولا کائنات محمد فرماتے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے، یہ عالمی فیضان ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے، اور حضرت ابوبکر صدیق اتقا ہے، اکرم ہے، اور اللہ کے ہاں آپ کے جو مقامات ہیں، قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت مولانا شیر خدا سے پوچھا کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے کوئی حکم فرمایا کہ آپ ضرور حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھیں اور آپ کی اقتداء کریں؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات میں۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا تم نے وہ حدیث سنی ہے جس میں حضور نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر؟ کہا جی سنی ہے۔ فرمایا اس اقتدوا جب حضور نے فرمایا تو ہم نہیں فرمایا نا، ہم سامنے تھے، تو علی کو اس میں سے نکال کر فرمایا تھا اقتدوا؟ میں سامنے تھا، حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر کے پیچھے چلنا۔ سبحان اللہ۔ سردی اندر آ رہی مجھے خیال ہے، لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ آپ نے غور فرمایا اس بات پر؟ نہیں۔ اقتدوا، پیچھے چلنا، میرے بعد پیچھے چلنا، کس کے؟ ابو بکر کے۔ میرے بعد ایک صحابہ، میرے بعد تم پیچھے چلنا ابو بکر کے۔ ابو بکر کے ہوتے ہیں وہ عمر کے پیچھے بھی نہ چلنا، زیادہ منع فرمایا، ایک کے پیچھے چلنا، میرے بعد ابو بکر کے پیچھے چلنا۔ حضرت عمر مسئلے پر آ رہے تھے، منع فرمایا، فرمایا بلال عمر کی آواز سن رہا ہوں، کیا وہ نماز کے لیے آئے گا؟ ان کا جی حضرت ابو بکر نہیں آئے تو حضرت عمر کے لیے میں نے کہا ان کو کہ آپ نماز کریں؟ فرمایا نا، اللہ انکار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ ابا، اللہ انکار کرتا ہے۔ ابو بکر تم میں موجود ہو، میں نہ ہوں، ابو بکر موجود ہو تو دوسرا عمر بھی ہو تو مسئلے پر نہیں آ۔ اس کے انکار کرتا ہے، جب میں نہیں اور نہیں آئے ابو بکر کھڑا ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، میرے بعد ابو بکر کے پیچھے اقتداء کرنا ابی بکر کی، تو میں سامنے تھا نا، حضور میری طرف دیکھ رہے تھے، تو مجھے نکالا تو نہیں آپ نے کہ تم نہ کھڑے پیچھے چلنا اور سب پیچھے چلے۔ فرمایا مجھے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کے پیچھے چلے۔ سبحان اللہ۔ مومنوں نے دیکھ سکتے ہو، غور سے کہو سبحان اللہ۔ اب آپ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں ادھر ہم کر رہے ہیں، اس سے بھی اونچی بات جو ہے جو ہمارا ہم بندے ہیں اور اللہ سے تعلق ہے، ہمارا اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا؟ حبیب ان کو کہہ دو، یہ آیت ہے قرآن کی، ان کو تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور کامل محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو۔ ہر وقت سنتے ہو، کبھی یہ بات ذہن میں آئی کہ ان کو
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ محبت کے ذکر میں اتباع کا کیوں ذکر ہے؟ اپنے اپنے انداز سے لوگ بیان کرتے ہیں. تو اس محبت کو چھوڑ ہی دیا، لوگوں نے اتباع کو اور رنگ دے لیا. کیا مطلب؟ کہ اگر تم اللہ کے سچے عاشق بننا چاہتے ہو تو تم نبی کریم علیہ السلام سنت کو اپنا لو. سنت سے کیا مراد ہے؟ کپڑے ایسے پہنو، روٹی ایسے کھاؤ، ایسے. تو بزرگوں نے یہ لکھا کہ خدا کے بندو محبت میں بھی حضور کی اتباع کرو، یہ حکم پہلے ہے. سبحان اللہ. سمجھیے آپ، سمجھ آئیے آپ؟ نہیں، مطلب ہے کہ اتباع کرو کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طریقہ صرف اپنا لو اور محبت چھوڑ ہی دو. نہ، فاتبعونی، اللہ کے عاشق بنتے ہو، محب بنتے ہو تو میری اتباع کرو. کیا مطلب؟ میں رب سے محبت کرتا ہوں، محبت کے معاملات میں بھی میری پیروی کرو. سبحان اللہ. رب سے محبت کے معاملات میں میری پیروی کرو. رب تمہیں محبوب بنا لے گا. تم تو محب بننا چاہتے ہو نا، اگر محبت کے معاملے میں بھی میری پیروی کرو گے تو رب تمہیں محبوب بنائے گا. اس پر بس نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں میری اتباع میں تم بھی اس سے محبت کرو. محبت تو حضور کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور حضرت مولا علی سے محبت کرتے ہیں، حضور ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں. تو ایک بندہ کہتا ہے میں حضور کی اتباع کرتا ہوں کہ داڑھی مبارک میں نے بڑی رکھی ہے. میں نے کہا اچھا کرتے ہو، لیکن ابو بکر سے محبت بھی کرو کیونکہ حضور محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. مولا علی سے محبت کرو کیونکہ حضور محبت کرتے ہیں. حضرات حسنین کریمین سے محبت کرو نا کیونکہ حضور محبت کرتے ہیں. حضور محبت کے معاملے میں بھی میری پیروی کرو. تو حضرت انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت آپ کو کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا حسن اور حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. من کے پارینہ محمد عرفان. اب اس کو سبحان اللہ ٹہلوانے کے لیے آدمی خطیب ملتان سے بلانا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیرو ہے نہیں نہ کی سبحان اللہ. یہ تو ملتان تو بندہ آدمی نہ چاہیے. بندے خدا کے فاتبعونی میں تمہیں پگڑیاں یاد ہیں، ودریاں یاد نہیں بھئی. اینج نہیں سنو پانی چاہیے نالینیا جوڑا ان یاد کے حضور محبت کے دن آج کر دو. اللہ فاتبعونی میں پہلے محبت بھی میں بھی حضور کی پیروی لا دیں. بتا سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کوئی بتائے مجھے کہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جی حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو رشتے ان کے ساتھ ہے نا احادیث صحیحہ میں بیان موجود ہے کہ عائشہ سے محبت ہے، اس کے باپ سے محبت ہے مردوں میں. اور حضرت خاتون جنت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے محبت زیادہ کرتے ہیں یا علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عزت علی کی زیادہ کرتا ہوں، محبت سب سے زیادہ تم سے کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایسا نہیں نہ بولو پھر زور سے بولو. سبحان اللہ. یہ حدیث صحیحہ ہے، میرا فرض ہے یہ دکھانا، میں دکھا دوں گا. ٹھیک ہے، جب حضور پاک فرمائے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، فاطمہ محبت تم سے زیادہ کرتا ہوں، علی کی عزت زیادہ کرتا ہوں. اللہ
تو محبت کرتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے وہ احادیث علماء سے سنی, کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ان سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی عزت ان سے بھی زیادہ کرتے ہیں, پھر کیا ان کا کیا حال ہے؟ غور کرو. حضرت خاتون جنت سے محبت کرتے ہیں, اور محبت میں شرعی محبت جن ہستیوں سے ہوتی ہے نا, ان سے بے تکلفی نہیں کی جاتی. نوٹ کرنا. ایک محبت تبھی ہوتی ہے, محبت تبھی میں لاڈ اور طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, محبت تبھی اور طرح کی ہوتی ہے. محبت تبھی میں اور طرح کے لاڈ بھی ہوتے ہیں. محبت شرعی میں نہیں ہوتے. محبت شرعی میں ادب ہی ادب ہوتا ہے. ہمیں جو حکم ہے وہ محبت تبھی کا حکم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو. محبت تبھی تو جانور بھی کر رہے ہیں, حیوانات بھی کر رہے ہیں. انسان شرع, مسلمان مومن شرع کا پابند ہے, اور شرعی محبت یہ ہے کہ تبھی محبت کو بھی بندہ شرعی محبت پر قربان کرتا ہے. یہ سمجھ آئی آپ؟ یہ میرا بیٹا ہے, آپ کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں. ہم پہلے دور میں چلے جائیں, صحابہ کرام علیہ رضوان کے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں انہوں نے قربان کیے نا حضور پر, تو یہ تبھی محبت ہے نا بچے سے. تو حضور سے شرعی ہے نا, تو حضور پر بیٹے قربان کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بندہ مومن تب بنتا ہے جب تبھی محبت بھی شرعی محبت پر قربان کرنا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ بیٹے سے محبت تبھی ہے نا. ہر جانور تو محبت کرتا ہے, طبیعت ہے اس کی. لیکن ہمیں جو حکم ہے وہ ہے شرعی محبت کا. شرعی محبت پر تبھی محبت کو بھی قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبھی محبت بھی شرعی محبت پر قربان کی نا. آپ نے اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو پتر بھی کو رکھا نا. یہ بتایا کہ تبھی محبت سے بڑی شرعی محبت, اور شرعی محبت جتنی بھی شدید محبت ہے, سب سے شدید محبت تو حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے سرکار سے, لیکن کبھی بھی بے تکلف نہیں ہوئے. بس اتنا ہی ہوتا تھا, اور دیکھ بھی نہیں پاتے تھے آپ کی طرف, آپ دیکھ لیتے تھے. جو حدیثوں میں آیا نبی پاک ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے, تبسم فرماتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق سرکار کو دیکھ کے تبسم فرماتے تھے, باقی صحابہ تو ڈاکٹر سر دیکھ بھی نہیں سکتے. ایسے سروں پر پرندے بیٹھے. یہ چند نفوس قدسیہ ہیں کہ جن میں یہ نبی کریم علیہ السلام کا مخاطبہ جب ہوتا گفتگو فرماتے تو انہی کو دیکھ کر گفتگو کرتے, کیونکہ گفتگو میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھ ہی نہ رہا ہو تو آگے بات چلتی ہے. یہی ہستیاں نشانے پر ہوتی تھی, جو سر اٹھا کے تو چہرے مبارک کو دیکھ لیتی تھی, ان سے نگاہیں ملا کے حضور ان کو بھی خطاب فرماتے تو سر نیچے رکھتے تھے. اور یہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ یہی آپ کی طرف دیکھتے تھے اور ان کی طرف سرکار دیکھتے تھے. اس سے زیادہ بہتر بھی نہیں. حالانکہ آپ کا رشتہ دونوں سے کیا تھا, حضرت عمر سے حضرت ابوبکر صدیق سے, کہ سرکار داماد ہیں ان کی. جی اس رشتے سے بھی کبھی بے تکلفی نہیں کی انہوں نے. ادب ہمیشہ ادب. تو میں یہ عرض کر دوں, آپ نے سمجھ لی یہ بات کہ سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام حضرت خاتون جنت سے کرتے ہیں. سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور فرماتے کیا ہے, امت کو کیا فرما رہے ہیں, اللہ کا حکم سنا رہے ہیں کہ میں محبت کروں نا جس سے,
اور تم بھی اگر اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ تمہیں تبھی محبوب بنائے گا جب محبت کے معاملے میں بھی جس سے میں محبت کروں اس سے محبت کرنا. اور یہ محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. ہم اہل سنت و جماعت ہم کر سکتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سے کرنی ہے تو ان سے نہیں ہو سکتی. یہ غلط بات ہے. ہم نے باہر ہے 60 سال میری عمر ہوگی یہ نبھا لیا. سبحان اللہ. ہمیں کبھی اس میں رکاوٹ نہیں پڑی کہ ہم اگر حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کر رہے ہیں تو کس طرح کریں گے. پھر حضرت مولا علی سے یا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس تو حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کی وجہ ہی مولا علی ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل. میں آپ کے بیانات کی روشنی میں محبت کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق سے. بالکل آپ رہنما ہیں ہمارے اس بارے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کریں. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی میں نے انہی سے سیکھی ان کے اقوال مبارکہ سے سیکھی. جی ہاں. تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. جن کو مسئلہ ہے جا کر ان سے بات کرو. اگر تمہیں بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ تم نے جن دونوں کی محبت لازماً ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں 4 کی محبت منافق کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوتی. جب بھی جمع ہوتی ہے مومن کے دل میں. زور سے کہو سبحان اللہ. تو منافق ہے. ان دونوں کا مقابلہ کرا رہے ہیں. آپ مقابلہ نہیں ہے. ان کے اندر کوئی ضد نہیں ہے. وہ 2 نہیں 4 کی بھی ایک مومن کے دل میں محبت جمع ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتے کبھی. انہوں نے آنا دونوں نے نکل جانا نہیں نکلتے. مومن وہ ہے جس کے دل میں 2 نہیں 4 کی محبت بھیا کبھی دل منور. اعلیٰ پر جناب بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے گے. حالانکہ اعلیٰ سے پہلے سے جتنے بھی شاعر ہیں وہ سینے کے باغ نہیں کہتے سینے کے داغ کہتے ہیں. یہ فاضل بریلوی کا کمال ہے کہ 4 یار کی محبت کو داغ نہیں کہا باغ. ماشاءاللہ. جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے تو حضرت مولا علی اس دل میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق اس دل میں ہے. عمر فاروق اس دل میں ہے. عثمان غنی اس دل میں ہے. تو منافق ہے کہ مقابلہ بنا کر میں پیش کر رہا ہے. اور مقابلہ نہیں ہو. مقابلے کی گنجائش نہیں. حضور کے 4 عاشق ہیں. محب ہیں. حضور کے محبوب بھی ہیں. اللہ کے محب ہیں. اللہ کے بھی محبوب ہیں. سبحان اللہ. آپ تو کبھی شک پڑا کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا؟ نہیں. قطعی ان کے بارے میں قطعی دلیلیں ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے محبوب ہیں. آپ نے خیبر والی حدیث پاک آپ کو ذہن میں ہے سیاستہ کی یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل جھنڈا میں اس کو دوں گا جو اللہ کا عاشق ہے. اللہ کے رسول کا عاشق ہے. اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور سے سبحان اللہ. لوگ تو دعویٰ رکھتے ہیں صرف دعائیں کرتے رہتے ہیں محبت قبول ہو محبت قبول ہو. جن کی ہو گئی ہے ان کو بھی تو مانو. نص قطعی سے ثابت ہے. اس دلیل میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ بالکل مرفوع متصل. کوئی اس کی شک کا مقام نہیں ہے. اور وہ بندہ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ صبح اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا میں. اس کے ہاتھ پر اللہ فتح کرے گا. ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا. اور
خیبر کا قلعہ قبوس فتح ہوگا، اور رجل ہے، بندہ ہے، مرد، اللہ کا مرد بڑھ کے میرا مرد نہیں، شاہ مرداں ہے، شاہ مرداں، شیر اللہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اہل سنت کی جیا، اہل سنت کی جیا۔ اچھا، یہ علماء اکرام تشریف فرمائے، تو علماء بھی تشریف فرمائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اقتدو کا لفظ بولنے سے مولا علی یہ جان جاتے ہیں کہ مجھے بھی حضور کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے چلنا، جب حضور ابو بکر صدیق کے سامنے یہ فرما رہے ہیں کہ کل جسے میں جھنڈا دینا ہے نا وہ اللہ کا محب ہے، سچا اور اللہ کا محبوب بھی ہے، آپ کیا گمان رکھتے ہو کہ اس وقت ابو بکر صدیق نے یہ بات نہیں مانی کہ علی اللہ کا محبوب ہے؟ کہاں بول رہے ہو بھائی؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر اقتدو بالذین من بعد ابی بکر کہنے سے مولا علی سمجھ جاتے ہیں ہمیں پیچھے چلنا ہے، تو یہ اللہ ہو ورسولہ، اللہ بھی علی سے پیار کرتا ہے، محب ہے، اللہ محبوب ہے علی، محب ہے رسول محبوب ہے علی۔ تو کیا حضرت عمر نے نہیں سنا کہ اللہ اور رسول کا محبوب علی ہے؟ کیا حضرت ابو بکر نے نہیں سنا جو علی سنے تو علی مانتے ہیں، ابو بکر سن لے تو وہ علی؟ سبحان اللہ، بے منا اور مصیبت سے تیرے اندر ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنا علاج کرا، دنیا میں کوئی بال نہیں لگ گیا، دنیا پہچان دی ہے جنہیں پائے علی رکیا نے مگر ربی او مگر ریا تے جنہوں نے دسیا نے او جدا جدا محمد مولا ہے ہونا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت رسول کے، عظمت رسول کے، حساد رہ بطول کے، حساد رہ بطول کے، کسے مقرر کرو یا خطیب عالم کرو، محدث کرو، مفسر کرو، سنیا جے کدی بھئی جدو نبی پاک علیہ السلام نے فرما رہے سن تے حضرت عمر پاک یا حضرت ابو بکر صدیق دین فرما رہے سن اپنے خیمے وچ، تے جے نہیں یہ سنیا تو پھر ایک گل کدی نہیں سنی، پر جے ایک باری ایک کدی اللہ نہ لیو بغیر بھی فرما جان تو وہ سبحان اللہ، یہ نہ لے کے آخر بنی تھا میں مولا مولا ہے مولا ہے کہ ابو بکر صدیق میں مولا نہیں بنیا تھے۔ یہاں کوئی محدث آ کے میں بندے موجود ہی نہیں سمجھے سورہ نبی علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا کہ جی موجود نے تو مجھے ایک تصور کبھی آیا جی بھائی ایک خیال آ جاتا ہے تو انہوں نے آخر سارے مولا ٹھیک ہے میرا ہون بھی پڑے مددگار ہون بھی صدیقین دے پیشوا نے لیکن جیدہ نام مولا ہو گیا علی مولا صدیق دا بھی مولا ہے عمر دا بھی مولا ہے عثمان دا بھی مولا ہے طلحہ تے زبیر دا بھی مولا ہے کیوں کہ پیارے مصطفیٰ انہوں نے سامنے تو فرماتے ہیں اور میں تو دا مولا آگے نہیں اگے آؤ فرمایا تجھے میں آگے تکبیر،
سی تو ونڈ وچ لگدی ہے بھئی جناب انہاں نوں کوئی اعتراض ہوئے گا یا سوال ہوگا کس واسطے ہوئے گا سوال نہیں جی ٹھیک مولا نے فرما رہے اور لفظ اور تو کبھی جمع نے سینے دار نام لو بغیر فرما دیں تاکہ صحابہ کرام منن والے لوگ سبحان اللہ بے شک نہیں سر بھیا سنا سر تکاؤ پھر رب تکاؤ جن تو وہی ہوتی ہے یعنی آؤ بندے دے پترو انسان دے بچے بنو اگر نہیں کتاب تو سر لکھاؤ میں کتاب تو یہ کہ تو لکھا دے رہے ہیں پہلے دن تے کتاب ہی لکھا دے رہے ہیں اور کی لکھائے گا اللہ سبحان اللہ قائدے بھی اثر اللہ پہلا قائدہ کی دے بچے لکھے آرچے در ذہن آیت پورا علم کو سبحان اللہ ایک دنوں بھی میں پڑھایا ایک پہلا لفظ بھی میں پڑھایا نہیں تو اور یہ قریب 4 رہے ایک پہلا کسی اور تو پڑھے علم آدھے کن نے اے بھی لفظ میں پڑھایا اکبر شاہ اے لفظ ابا جی نہیں پڑھایا میں پڑھایا یہ چبلا ماری تو بنن والے کدی یہ آخ دے انہاں آکھے ہوئے کہ اللہ تو آیتاں ہوندیاں نے اللہ کو خوفن کرو سبحان اللہ کہ قوماں نے کیا ہے کہ اللہ جہرتاً ایسا تکڑا ہے رب سامنے ہے نا کہ کدی نہیں آکھے ایک دن بھی نہیں آکھے میں رب تکاؤ ان بدا تُسا تکیا تے ایسا تکیا حالانکہ قرآن میں لکھے ہے قوماں نے اپنے نبیوں کو ایک مطالبہ کیتا ہے ویسا رب تکاؤ ایسا تکڑا ہے تو تکڑا میں سامنے رب پر انہوں نے کدی کیتا ہے کیوں سو تکیا یا رسول اللہ اسا اپنے تکے تو نہیں زیادہ تھوڑے تے اعتبار کیتا ٹھیک ہے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی موجدہ ہی نہیں منگیا لوگاں کیا بھی وہ دنیا ایڈے کام منگے نے تو سب کوئی ویڑھڑا ہوا ہے انہوں نے کہا میں بچپن دا ناوڑا جو میں وے کیا نا وہ اینا کمہ تو بڑھا ہے وہ کی میں نے چند تڑایا نا آکے تو رب منتا ہے انہوں نے چند کدے جائے تو میں کی بھی اکھیا ہے اگر میں یہ وے کیا ہے کہ کعبہ تعمیر ہو رہا سی کعبہ تعمیر ہو رہا ہے تے عمرہ اے ساڑھا میں پتھر چائے نہیں سن جاتے تے نبی علیہ السلام پتھر موڑے دلاہ کے لئے ہوتے سن حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے 2 سال میرے وڈے سن تے پتھر موڑے دلاہ کے نال گندہ مبارک جڑے نا او دے اتے نشان لگ گیا تے چچا جان کہنے لگے احلال جنہ مندے ہیں جنہیں ایک کھول کے موڑے دے رکھ لو تے وہ دے اتے پھر پتھر رکھو نہیں تے زخم ہو جائے گا ایک کہنے چچا نے احلال کو ہاتھ لایا نارے نو ہاتھ لایا تے آپ نے ہوش ہو گئے نبی علیہ السلام گر گیا زمین تے حضرت ابو بکر صدیق آتے نہیں جب وہ ہاتھ چڑیا اعلان تو آپ ہوش میں چاہ گئے کہتے میں نو 2 سال میں چھوٹا سا عمرو آپ نہ تو انہوں آج پتہ لگا میں اوڈن دا پتہ ہے وہ آجے تھے کسی روپنن دا اظہار پتہ ہی نہیں سی اگر لان دا کوئی ارادہ کر دے تو بے ہوش ہو جاتے نے چند توڑنا سوکھا ایڈا پاکیزہ اڑا میں کہتا تو چند توڑانا میں تو بچوں تو دیکھتے تھا یہ ساڑھے آیا ہے نہیں آپ تھوڑا دم کے سبحان اللہ ابو بکر صدیق نے نگاہ ہی نہیں دی سی میں جا نہیں دی سی اس طرح نہیں حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ کو صدیقین ہوئے نے اور بھی صدیقین نے، کیونکہ الصدیقین قرآن دا دی اصطلاح قرآن کے اندر ہے، جب ہمیں سمجھے نہ کہ اولیاء تو شہداء تو مدد صالحین تو